الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اب دیکھیے چونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں، وہاں پر بھی کہ کوئی مکے کے اندر ایک دعوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ شد و مت کے ساتھ اٹھ گئی ہے، اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں، اور بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکے کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحاناً۔ آپ ذرا یہ بتائیے ذوالقرنین کون تھا، اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اگر آپ نبی ہیں تو یہ بتائیے، روح کی حقیقت کیا ہے، یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں۔ تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ ہے وہ کہ جن کے ہم منتظر ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یعرفونہ، پہچانتے ہیں اس کو۔ ہو کی ضمیر دونوں طرف جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی اور محمد کی طرف بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں، قرآن اور محمد مل کر ہی بینہ بنتے ہیں، یہ ایک ہی شے ہے، ایک ہی حقیقت ہے۔ حضور جو ہے قرآن مجسم ہے، قرآن ایک انسانی شخصیت اور سیرت و کردار کا ہیولہ پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کانا خلق القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہے۔ کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ومن اسلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تہمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دینا۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں آپ کے وہ شرکاء جن کا کہ آپ کو گھمنڈ ہو گیا تھا، گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے۔ ثُمَّ لَن تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا، ہم مشرک نہیں تھے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو افتراء انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیوتا بچا لے گا، وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا، ضل عنہم، گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ ومنہم من یستمع الیک، اور اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں، آ کر جب توجہ کر کے۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا جو کہ مدینے والے جو علماء تھے ان کے، یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے، ان میں جو فرق تھا۔ تو قریش کے اندر بھی اور عرب کے مکہ کے اندر بھی جو چودھری لوگ تھے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکیں اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو۔ لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بند سنور کر بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے، تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں، یہ ہمارے سردار ہیں، ذہین لوگ ہیں، ہمارا انٹیلیجنسیا ہے، یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا، تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا۔ تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیٹھتے تھے، جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ دیکھیے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں، کہیں حضور کی ہوٹنگ نہیں کر رہے، کہیں آپ کے اوپر کوئی فکر چست نہیں کر رہے، آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس ہے نبی جو بڑی توجہ سے کان لگا کر سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا، ثقل پیدا کر دیا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ کیوں پردے ڈال دیے اللہ نے؟ ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے، چونکہ مہر تو ہو چکی ہے، پڑ چکے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، لہذا ان کا وہ سارا اجتماع جو تھا توجہ سے سننا ان کے لیے مفید نہیں تھا۔ حتی اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں یہ وہی پرانی باتیں ہیں، یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نصرانیوں سے سن لی ہے باتیں، وہی آپ دہرا رہے ہیں، یہ پرانے قصے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ،
اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں۔ نہیں کا لفظ تو معلوم ہے، ینہون عن، وہ روک رہے ہیں کس کو؟ اپنے عوام کو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری، ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے نا۔ عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی؟ تو عوام کو سنبھالنا، ان کی مت مارنا، یہ تو ضروری ہے۔ لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْ، نا کہتے ہیں کنی کترا جانا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، تو نا سے ینعو، تو ایک ہے نہیں، نون ہا اور یا، اور ایک ہے نون ہا اور حمزہ نا۔ ینعون عن، خود بھی بھاگتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ نہیں ہلاک کر رہے سوائے اپنے آپ کے کسی کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس کا گمان نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے۔ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے۔ نُرَدُّ فَنُصَدِّقُ، یہ محذوف مانا جائے گا، اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے۔ فَنُصَدِّقُ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں، ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو 100% پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ بل بدا لہم ما كانوا يخفون من قبل، نہیں، اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے اب وہ ظاہر ہو گئی۔ پہلے بھی حق ان پر واضح تھا، بات ان پر کھل چکی تھی، یہ نہیں تھا کہ بات واضح نہیں تھی، وہ بات واضح تھی، لیکن اس وقت جو ہے حسد کے، بغض کے، تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوئے تھے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض، تو جو کچھ جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہی پھر کریں گے دوبارہ۔ وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے، اپنے دنیاوی تقاضے ہوں گے، مال اولاد کی محبت ہوگی، یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں گی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی۔ وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جان لیجئے جیسے آج بھی کفر اور الحاد کے مختلف شیڈز ہیں۔ ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اللہ کو تو مانتے آخرت کو نہیں مانتے، ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے رسالت کو نہیں مانتے۔ تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرکین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے، بعث بعد الموت کو مانتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا، فلاں بچا لے گا، ہمارے وہ جو ہیں حمایتی ہیں، وہ مددگار ہیں۔ لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جو جیسے آج کل کے ہمارے ملحد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے، مادہ پرستی جس کو ہم کہتے ہیں، الحاد، کہ بس یہی زندگی ہے، کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے، اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جب کہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں؟ تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اٹھائے ہو کہ نہیں؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا، پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، اور تیرے رب، اے رب حق تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے۔ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو وہ کہے گا کہ اب مزہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، بڑے گھاٹے میں پڑ گئے، تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، کوئی حاضری نہیں۔ حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا ان پر اچانک۔ اب یہ الساعہ گھڑی ایک شخص کے لیے یہ موت ہے، اور عام دنیا کے لیے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا، عام طور پر قیامت کی مراد لی گئی ہے۔ اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، اچانک آ جائے گی قیامت۔ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں، ہم نے قیامت کو جھٹلایا اور یہ قیامت تو حق بن کر سامنے آ گئی۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ، گناہوں کے بوجھ، کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا۔ یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے، تقابل میں کہا یہ جاتا ہے، تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے۔
ایک شے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، ایک شے عارضی ہے، فانی ہے۔ لہذا جب تقابل کریں گے، جیسے کہ دعا استخارہ میں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں، لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں، چاہے نبی کا علم ہو، فرشتوں کا علم ہو، کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ۔ اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لعب اور لہو، ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا، صدق ما قال، کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا؟ یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں۔ تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا۔ تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے، امتحانی وقفہ ہے، لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت، اس کی شان و شوکت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ 3 گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا۔ وہ ڈرامہ ختم، نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں، وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ہے، ایک جیسے ہیں سب کے سب۔ تو یہ ہے صورت۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟